پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے، جتنا بھی بیان ہوگا اتنا کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں، یہ ذکر پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں رکھا گیا ہے۔ عاشق رسول نے کہا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے نور کو ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا۔ آپ حضرات سنتے چلے آئے، ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا اور بھیجا سارے نبیوں کے بعد، دنیا میں سارے نبیوں کے بعد بھیجا۔ یہ نور مصطفیٰ ساری کائنات سے پہلے پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پاک پشتوں میں ہوتا ہوا، پاک صلبوں سے ہوتا ہوا، پاک رحموں میں ہوتا ہوا، یہ سلسلہ چلتے 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 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آ گیا۔ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہاں تک آیا؟ حضرت عبداللہ تک۔ حضرت عبداللہ کون ہیں؟ حضور کے والد محترم، اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی والدہ محترمہ۔ اللہ رب العالمین نے جتنا نرالا اپنا حبیب بنایا ہے، ظاہر سی بات ہے محبوب کے والد اور والدہ بھی نرالے ہوں گے، کوئی عام انسان تو ہوں گے نہیں۔ جب محبوب نرالا ہے تو محبوب کے والد بھی نرالے ہوں گے، محبوب کی والدہ بھی نرالی ہوں گی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 18 بچے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے یہاں 18 بچے پیدا ہوئے تھے، 12 لڑکے اور 6 لڑکیاں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، ارے بھیا اسے سیٹ بند کرو۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں 18 بچوں میں 6 لڑکیاں تھیں، 12 لڑکے تھے۔ ان 12 لڑکوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال جو رب نے عطا کیا تھا وہ میرے اور آپ کے نبی کے والد محترم حضرت عبداللہ کو عطا کیا تھا۔ سبحان اللہ، سب اس سے زیادہ خوبصورت تھے، سب سے زیادہ نرالے تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگ دیدار کیا کرتے تھے، آپ کو کھڑے ہو کر کے دیکھا کرتے تھے، آپ کی لوگ زیارت کرنے کے لیے دوسرے گاؤں سے آیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ اپنے سارے بہن بھائیوں میں خوبصورت ہیں، سارے بہن بھائیوں میں نرالے ہیں۔ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، آپ اتنے چمک رہے تھے، آپ اتنے دمک رہے تھے کہ جن گھروں کے اندر بچیوں کی شادی ہونے والی تھی، جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنے والے تھے، ہر ماں باپ کے دل کا ارمان تھا کہ کاش عبداللہ سے ہماری بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ اتنے خوبصورت تھے حضرت عبداللہ کہ ہر بیٹی کا ارمان تھا، ہر بیٹی والے کا ارمان تھا کہ حضرت عبداللہ ہماری بیٹی کی قسمت میں ہو۔ وہ لوگ جانتے تھے، اس بات کو پہچانتے تھے کہ حضرت عبداللہ جو چمک رہے ہیں ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، آخری نبی کا نور ہے، اسی لیے عبداللہ چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں۔ اگر ہماری بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ ہو جائے گا تو ہمارے دل کا ارمان ایسے پورا ہو جائے گا کہ ہماری بیٹی کے شکم میں آخری نبی آ جائے گا۔ سبحان اللہ، سب لوگ بولیں سبحان اللہ، ہماری بیٹی کے شکم میں آخری نبی آ جائے گا۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے اپنے حبیب کی والدہ کے لیے سیدہ آمنہ کو چنا، والدہ بنانے کے لیے سیدہ آمنہ کو چنا۔ حضرت عبداللہ جوان ہوئے، اپنی بات کو میں شورٹ کر کے بیان کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ جوان ہوئے، حضرت عبد المطلب کے دل کے ارمان ہیں کہ کاش میرے بیٹے عبداللہ کے لیے کوئی ایسی بیٹی مل جائے جیسا میرا بیٹا عبداللہ خوبصورتی میں لاجواب ہے اور سیرت میں لاجواب ہے، ایسا ہی اگر کوئی بیٹی مل جائے تو میرے دل کا ارمان بھی پورا ہو جائے۔ ایک دن
دن حضرت عبداللہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. ملک شام کے یہودیوں نے چند علامتوں سے حضرت عبداللہ کو پہچان لیا تھا کہ یہی نبی آخر الزمان کے والد محترم ہیں, آخری نبی کے والد یہی ہیں, ان کو مٹانا چاہیے. جب یہ مٹ جائیں گے تو آخری نبی دنیا میں نہیں آئیں گے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, ملک شام کے یہودی آپ کے والد محترم کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن عاشق رسول یوں کہتا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, اور وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ پاک جسے جلانے والا ہو اسے کون مار سکتا ہے؟ اللہ پاک جسے بچانے والا ہو اسے کون مار سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے, انہیں کون مار سکتا ہے؟ ملک شام کے یہودی مارنے کے لیے آ گئے. حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل گئے ہوئے ہیں, وہب بن عبد مناف بھی وہاں گئے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ پر جیسے ہی ملک شام کے یہودیوں نے حملہ کیا, وہب بن عبد مناف سارا منظر دیکھ رہے تھے. یہ وہب کون ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان ہیں. ان کی بیٹی سیدہ آمنہ ہے جو حضور کی امی جان ہے. یہ جنگل میں سارا منظر دیکھ رہے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے ہی ملک شام کے یہودیوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی یا حملہ کیا, اللہ رب العالمین نے غیب سے آپ کی حفاظت فرمائی. کچھ ایسی حفاظت فرمائی آپ کی کہ آپ کو بحفاظت بچا لیا گیا. اللہ پاک نے کچھ غیبی انسان نمودار فرمائی, اب فرشتے بھیجے, حضرت عبداللہ کی ایسی حفاظت فرمائی کہ حضرت عبداللہ کا کسی نے بال باقا نہیں کیا, اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے گھر پہنچا دیا. یہ سارا منظر حضرت وہب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. حضرت وہب بن عبد مناف اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے. حضرت عبداللہ پہلے سے ہی بہت خوبصورت تھے, پہلے سے ہی بڑے چمکدار تھے. حضرت وہب کے دل میں اور زیادہ تڑپ پیدا ہونے لگی, اور زیادہ محبت پیدا ہونے لگی. اپنے گھر آئے, آنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ آپ لوگوں سے مجھے مشورہ یہ کرنا ہے کہ میری بیٹی آمنہ جوان ہے, میرے دل کا ارمان یہ ہے کہ عبد المطلب کے جو بیٹے عبداللہ ہیں ان سے میری بیٹی آمنہ کا نکاح ہو جائے. سبحان اللہ. گھر والوں سے مشورہ کیا, گھر والوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ وہاں کچھ سوچ سمجھ کے تو بات کرو. کیا ہوا کہ تمہیں غریب آدمی ہو, تمہیں غریب انسان ہو. عبد المطلب مکے کا ٹاپ نمبر کا آدمی ہے, مکے کا ٹاپ نمبر کا سردار ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں, گھر والے کہتے ہیں کہ تم کہاں اور وہ کہاں؟ ارے تمہیں غریب آدمی ہو, وہ سینکڑوں بکریوں کے مالک ہیں, ہزاروں اونٹوں کے مالک ہیں, خانہ کعبہ کے متولی ہیں, وہ تمہارے گھر رشتہ کریں گے؟ حضرت وہب نے کہا کہ رشتہ ہو یا نہ ہو لیکن عبداللہ کو مانگنے کے لیے ضرور جاؤں گا. اگر رشتہ نہ بھی ہوا تو کم سے کم عبداللہ کے مانگنے والوں کی لسٹ میں اپنا نام تو آ جائے گا. سبحان اللہ. ارے رشتہ نہ ہوا مت ہو, لیکن کم سے کم رشتے والوں کی لسٹ میں نام تو آ جائے گا اپنا. حضرت وہب بن عبد مناف مشورہ کرنے کے بعد حضرت عبد المطلب کے یہاں پہنچے. حضرت عبد المطلب کے یہاں پہنچے. اللہ کو یہی منظور تھا, جب اللہ کو کچھ منظور ہوتا ہے تو سبب خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں. حضرت وہب گئے. مختصر بات یہ ہے کہ دونوں میں دعا سلام ہوئی. دعا سلام کے بعد حضرت وہب نے کہا اے عبد المطلب, میں آپ کی بارگاہ میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں, اور سوال یہ لے کر کے آیا ہوں کہ آپ کا بیٹا جوان ہے, میری بھی بیٹی جوان ہے. آپ کا بیٹا خوبصورت ہے تو میری بیٹی بھی نرالی ہے. آپ کے بیٹے کی سیرت کا جواب نہیں ہے تو میری بیٹی کی بھی سیرت کا جواب نہیں ہے. اے عبد المطلب, میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ عبداللہ کا رشتہ میری بیٹی آمنہ کے ساتھ کر دیجئے. اللہ کو یہی منظور تھا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو گئے.
مختصر بات یہ کہ اب دن تاریخ ہوئے، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد سیدہ آمنہ اپنے گھر تشریف لائیں۔ اب سیدہ آمنہ اپنے گھر تشریف لائی ہے، اب وہ وقت آنے والا ہے جو نور اللہ پاک نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا تھا، جو نور سب کو روشن کرتا ہوا آ رہا تھا، سب کو مہکاتا ہوا آ رہا تھا، سب کو چمکاتا ہوا آ رہا تھا، وہ نور اب اپنی منزل تک پہنچنے والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ نور اپنی والدہ محترمہ کے شکم مبارک میں جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی، حضرت عبداللہ اپنے گھر آئے، آنے کے بعد وہ نور منتقل ہونے کے بعد حضرت عبداللہ کے صلب سے شکم مبارک میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ کے شکم مبارک میں رونق افروز ہو گیا۔ اب جو نور حضرت عبداللہ کو چمکا رہا تھا وہ ساری چمک سیدہ آمنہ کی طرف کو آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری چمک کدھر آ گئی؟ حضرت آمنہ کی طرف کو آ گئی۔ حضرت آمنہ مہکنا شروع کر دیتی ہیں، حضرت آمنہ مہک رہی ہیں، حضرت آمنہ چمک رہی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہو گئی تھی کہ حضرت آمنہ 3 دن کے بعد جب اپنے گھر گئی، اپنے والد سے جا کر کے گلے مل کر کے رونے لگی۔ آپ کے والد محترم کہنے لگے، بیٹی آمنہ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو، کیوں پریشان ہو، کیا عبد المطلب کا گھر تمہیں پسند نہیں آیا ہے، کیا کسی نے کوئی بات کہی ہے؟ سیدہ فرماتی ہے، والد محترم بات یہ نہیں ہے، اے والد محترم جیسا پیارا گھرانہ عبد المطلب کا ایسا گھرانہ پورے مکے میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے والد سمجھ رہے تھے بیٹی رو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا ہے، کوئی بات ہو گئی ہو۔ حضرت وہب کہتے، بیٹی کیوں رو رہی ہو، کیوں پریشان ہو، کیا بات ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہے، والد محترم بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ والد محترم میں جب سے عبد المطلب کے گھر سے آئی ہوں، آنے کے بعد میری کنڈیشن بدل گئی ہے۔ کنڈیشن یہ بدلی ہے کہ میں جس راستے سے آئی ہوں اس راستے میں جتنے درخت ملے ہیں ان سے آواز آ رہی تھی، نبی کی امی تم پر سلام ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے والد محترم میری کنڈیشن بدل گئی ہے، پتھروں سے آواز آ رہی تھی، نبی کی امی تم پر سلام ہو، پہاڑیوں سے آواز آ رہی تھی، نبی کی امی تم پر سلام ہو۔ اے والد محترم میں جو لباس پہن رہی ہوں وہ لباس بھی مہک رہا ہے، میں جس جگہ قدم رکھ رہی ہوں وہ جگہ بھی مہک رہی ہے، میں جن راستوں سے گزر رہی ہوں وہ راستے بھی مہک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہب نے جب اتنا سنا تو سننے کے بعد اپنی بیٹی کی پیشانی کو چوما اور مسکرائے مسکرا کے فرمانے لگی، بیٹی دل کا ارمان پورا ہو گیا، دل کا ارمان پورا ہو گیا بیٹی، میں یہی چاہتا تھا کہ جو آخری نبی اپنے والد کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اپنے والد کی پیشانی میں وہ نور چمک رہا ہے، میری بیٹی کا نکاح ہو جائے گا تو وہ نور منتقل ہونے کے بعد میری بیٹی کے شکم مبارک میں آ جائے گا۔ سبحان اللہ، بیٹی دل کا ارمان پورا ہو گیا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر آ جاتی ہیں اور آنے کے بعد زندگی برابر آگے چل رہی ہے۔ 3 مہینے یا 4 مہینے نبی آخر الزماں کو اپنی امی کے شکم مبارک میں گئے ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو بھیجا، عبداللہ ایک قافلہ ملک شام جا رہا ہے، یا تو تجارت کے لیے یا کھجوریں خریدنے کے لیے، عبداللہ تم اس قافلے میں چلے جاؤ۔ المختصر بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ قافلے میں چلے گئے، ادھر سے صحیح سلامت چلے گئے، ادھر سے جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ کی مدینے میں طبیعت خراب ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ بات کو؟ ادھر سے تو صحیح سلامت چلے گئے، جب ادھر سے واپس ہوئے تو مدینے میں طبیعت خراب ہو گئی، اتنی خراب ہوئی، اتنی خراب ہوئی، اتنی خراب ہوئی، قافلے والے تو چھوڑ کے آ گئے تھے،
وہ تو مکہ شریف آ گئے تھے، قافلے والے مکہ شریف آ گئے تھے، اور آ کر کے عبد المطلب کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ تمہارے بیٹے عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہم انہیں چھوڑ کے آ گئے ہیں مدینے میں۔ ادھر سے حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جا کے بھائی کی خیریت لے کر کے آؤ، کیا بات ہے۔ ادھر مدینے میں حضرت عبداللہ طبیعت خراب برابر چل رہی ہے، کافی دنوں بیمار رہنے کے بعد آپ وصال فرما جاتے ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی حضرت حارث پہنچتے ہیں، جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا وصال بھی ہو گیا ہے، انہیں سپرد خاک بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ خبر آ کر کے حضرت حارث نے عبد المطلب کو دی۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہم اور آپ سب صاحب اولاد بیٹھے ہیں، کسی کے بیٹے کی 3 یا 4 مہینے پہلے شادی ہوئی، اور وہ بھی نرالی شادی ہوئی۔ ارے ایسی شادی کوئی ہوئی ہے اور ہو ہی نہیں سکتی۔ 3-4 مہینے پہلے جس بیٹے کی شادی ہوئی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے، بتاؤ اس باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہو، اور اس شریک حیات کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جس ماں نے 9 مہینے اپنے شکم میں رکھا ہوگا، اس ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، بہنوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، بھائیوں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جس بیوی نے ساری زندگی نبھانے کا وعدہ کیا تھا، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب کا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا، آپ کو بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا، لیکن آپ نے یہ بات اپنے گھر نہیں بتائی تھی۔ آخرکار سیدہ آمنہ کو جب کئی دن ہو گئے، آپ نے پوچھا بابا جان عبداللہ نہیں آئے ہیں، کئی روز ہو گئے ہیں، کیا ماجرا ہے، پتہ لگوا لیجئے۔ حضرت عبد المطلب بات کو چھپا رہے تھے، لیکن کب تک چھپاتے، جب اصرار زیادہ بڑا، سیدہ آمنہ نے زیادہ کہا، حضرت عبداللہ کی چیخ نکل گئی، اور حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی آمنہ، جس عبداللہ کا تم انتظار کر رہی ہو وہ عبداللہ اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا وصال ہو چکا ہے۔ سیدہ آمنہ زارو قطار رو رہی تھی، جس کون بیوی نہیں روئے گی، سیدہ آمنہ زارو قطار رو رہی تھی۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ تاریخ بہت لمبی ہے، لیکن بات کو یہی سمیٹ دیتا ہوں۔ سیدہ آمنہ برابر رو رہی تھی، اللہ کی بارگاہ میں چرند و پرند فریاد کر رہے تھے، دریا کے اندر مچھلیاں رو رہی تھی، آسمانی فرشتے رو رہے تھے، جنت کے اندر حوریں رو رہی تھی، اے پروردگار تیرا محبوب دنیا میں آیا نہیں ہے، اور تو نے آنے سے پہلے پہلے یتیم کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر درود پڑھو تمہیں صبر آ جائے گا، اور میں نے یتیم کیا ہے، اس میں بہت حکمتیں ہیں، میں حکمتیں بیان نہیں کروں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ اللہ نے جو اپنے پیارے حبیب کو یتیم کیا ہے، ان کے والد کا وصال ہوا، اس میں حکمت ہے رب کی، لیکن بات ادھر کی نہیں کرنی ہے، بس تھوڑی سی بات ادھر کی پوری کر کے بات کو ختم کرنا ہے۔ سیدہ آمنہ کے شکم مبارک میں نور مصطفیٰ پروان چڑھ رہا ہے۔ سیدہ آمنہ بیوہ ہو گئی ہیں، اور عرب کا یہ دستور تھا کہ جو بیوہ ہوتی ہیں وہ خوشبو استعمال نہیں کر سکتی ہیں، وہ نیا لباس نہیں پہن سکتی تھی، وہ زیادہ سنگار وغیرہ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو نور ساری دنیا کو چمکانے کے لیے آ رہا تھا، ساری دنیا کو مہکانے کے لیے آ رہا تھا، ساری دنیا کو روشن منور کرنے کے لیے آ رہا تھا، وہ نور سیدہ آمنہ کو مہکا رہا تھا، ایسا مہکا رہا تھا، ایسا مہکا رہا تھا کہ جن راستوں سے سیدہ آمنہ گزر رہی تھی وہ راستے مہک رہے تھے۔ سبحان اللہ، محبت سے بیٹھے سب لوگ سبحان اللہ، اور سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو مت کر، تو پھر سب بولو سبحان اللہ، اپنے نبی کے نام پر بولو سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ جن راستوں سے گزر رہی تھی وہ راستے مہک رہے تھے، سیدہ آمنہ جس بستر پہ بیٹھتی تھی وہ بستر مہک رہا تھا، سیدہ آمنہ جو لباس پہن رہی تھی وہ لباس مہک رہا تھا، سیدہ آمنہ اتنی مہک رہی تھی کہ آپ کی خوشبو کا شہرہ مکے میں پھیل گیا، پورے مکے میں پھیل گیا۔ حضرت عبد المطلب
خانہ کعبہ کے طواف کے لیے گئے ہوئے تھے. ایک دن خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے کچھ لوگوں نے کہا عبد المطلب اگر جان کی معافی ہو تو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں کہو کہ تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہو آمنہ تمہارے بیٹے کا غم نہیں مناتی ہے. کہا کیوں؟ کہ ہمارے گھر کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ خوشبو اتنی لگاتی ہیں، اتنی خوشبو لگاتی ہے جیسے کہ خوشبو نہا کے آئی ہے. حضرت عبد المطلب نے آ کر کے اپنی بیوی فاطمہ نام تھا حضور کی دادی صاحبہ کا، حضرت عبد المطلب کی جو شریک حیات ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ آمنہ سے بات کرو، میں نے آج ایسے ایسے سنا ہے آپ کی شریک حیات حضور کی دادی صاحبہ کہتی ہے میرے سرتاج میں نے کئی بار ہمت کی لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میں آمنہ سے یہ بات پوچھ لوں. چلو ایسا کرتے ہیں کہ دونوں مل کے پوچھتے ہیں. اب دونوں مل کے آئے، آنے کے بعد کہتے بیٹی آمنہ کیا تم نے ہمارے بیٹے کا شوق منانا چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم نے ہمارے بیٹے کا غم منانا چھوڑ دیا ہے؟ کہا بابا جان آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو عبداللہ کی یادوں میں رات کو بھی روتی ہوں، دن کو بھی روتی ہوں. آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ بیٹی آمنہ وجہ یہ ہے کہ تم اتنی خوشبو استعمال کرتی ہو اور اب کا دستور یہ ہے کہ جو بیوہ ہوتی ہے وہ خوشبو استعمال نہیں کرتی ہے. سیدہ آمنہ رونے لگی اور روتے روتے فرماتی بابا جان میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی ہے. اے بابا جان میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی ہے بلکہ آپ کے بیٹے کی امانت جب سے میرے شکم میں آئی ہے بابا جان میں خود حیران ہوں کہ جو کپڑے پہن رہی ہوں وہ کپڑے بھی مہک رہے ہیں، جس بستر پہ ہوں وہ بستر بھی مہکتا ہے. اے بابا جان جس دیوار سے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ سونگ کے دیکھ لیجئے مٹی بھی مہک رہی ہے. اے بابا جان بات یہیں تک نہیں ہے، جن راستوں سے گزرتی ہوں وہ راستے بھی مہکتے ہیں. اے پیارے بابا جان بات یہاں تک نہیں ہے کہ جب میں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے اور پانی جاتے جاتے سلام کہتا ہوا جاتا ہے نبی کی امی تم پر سلام ہو. اے بابا جان استعمال نہیں کرتی ہوں بلکہ آپ کے بیٹے کی امانت جب سے میرے شکم میں آئی ہے میں خود حیران ہوں، میں خود تعجب میں ہوں کہ میں خود اتنی مہک رہی ہوں، اتنی چمک رہی ہوں کہ میں سارا لباس مہک رہا ہے اور ایسے ایسے کمال ہو رہے ہیں کہ کبھی میں نے نہیں دیکھے تھے. میرا وقت پورا ہو چکا ہے، چند شعر اور پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک میرے کہنے میں آپ کے سننے میں مختصر سے وقت میں جو بھی میں نے پڑھا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار اس کو معاف فرمائے. آپ سب کو